أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت انسان کو بتلائی اور انسان کے اپنی حقیقت کا ذکر کیا کہ انسان کی حقیقت اس دنیا میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ اہمیت کس چیز کی ہے۔ اس کے بعد انسان کی ہدایت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر کفار کے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انکار کرنے والوں کا عمل کیا رہا، اور وہ عمل کس کے مقابل وہ عمل رہا، وہ کون خالق تھا جس کے مد مقابل آ کر وہ لوگ کھڑے ہو گئے، وہ کون سی ذات تھی جس کے سامنے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ والا رد عمل ان کا رہا، اس عمل کا وہ جواب وہ رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ان الابرار بے شک ابرار نیک لوگ، بر سے ہے یہ، بر کا مطلب نیکی، ابرار وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو نیکی پر عمل پیرا ہیں، یشربون من کأس سب سے اہم چیز اس وقت آج بھی انسان کے لیے پانی سب سے اہم چیز ہے۔ تمام نعمتیں انسان سے دور ہو جائیں، انسان کوئی چیز اگر مانگے گا تو انسان کہے گا مجھے صاف پانی مل جائے پینے کے لیے۔ تمام نعمتوں میں پانی مل جانے کے بعد انسان کا دل پھر دوسری چیزوں کے لیے للچانا شروع کرتا ہے، اور یہ انسان کی اصلیت ہے اور حقیقت ہے۔ انسان کو جتنا ملے، جیسا ملے، جس طرح کا ملے،
اللہ تعالیٰ سے انسان اس کے بعد اس سے زیادہ کی تمنا کرتا ہے، اس سے بڑی اور اعلیٰ چیز کی انسان تمنا کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کا لالچ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ رکھ دیا، اور اس کے بعد انسان کو یہ حکم دیا کہ انسان نے اپنی تربیت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز جن احوال سے وہ لوگ گزر رہے ہوں گے، ان سے گزرنے کے بعد، حشر کے جو احوال ہیں ان سے گزر جانے کے بعد، انسان کے ذہن میں جو سب سے پہلی چیز آئے گی وہ یہی آئے گی کہ کہیں سے پانی پینے کو مل جائے، حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ اس کے بعد انسان کی جن لوگوں کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، ان کی پھر طبیعت یہ رہے گی کہ ان کو کبھی، جب تک بھی وہ کبھی جب تک ہے جیسا ہے خالدین والا کبھی ہے، وہ ان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ حوض کوثر کے پانی کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ وہ لوگ، جو لوگ اللہ تعالیٰ جن کو پہلے جہنم میں ڈال دیں گے، اس کا مطلب وہ حوض کوثر تک پہنچے ہی نہیں، اس وجہ سے کہ ان کے برے اعمال تھے کچھ، ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پہلے جہنم میں ڈال دیں گے، یا کچھ دوسری چیزیں ہیں، کچھ دوسرے معاملات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو روک لیا جائے گا حوض کوثر پہ پہنچنے تک۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان یا ہر مومن کو اس لیے اس کی خاص دعا آتی ہے، اس کے متعلق دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ کس وجہ سے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی نصیب ہو۔ جن کو نصیب ہوگی ان لوگوں کا پھر یہ معاملہ ہوگا کہ ان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، وہ پانی لذت کے لیے پیئیں گے۔ یہاں پر جس پانی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہی بات ہے، اتنی لمبے عرصے کے بعد جس کے بارے میں آتا ہے وہ اتنا لمبا دن ہوگا، 500 سال، کہیں پہ آتا ہے 50,000 سال، اس کے برابر کا دن ہوگا۔ وہاں پہ کھڑے ہونے کے بعد انسان کے ذہن میں جو چیز ہوگی وہ پانی پینے کی ہوگی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ان الابرار یشربون من کأس، اب وہ کأس سے پانی پیئیں گے۔ کأس گلاس کہتے ہیں، گلاس کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو لفظ گلاس ہم یوز کرتے ہیں یہ عربی سے انگریزی میں آیا ہے، انگریزی سے عربی میں نہیں لایا گیا بلکہ عربی سے انگریزی کے اندر لایا گیا ہے۔ کأسن، اس مشروب، اس پینے والے پیالے کے اندر، کان مزاجھا کافورا، سادہ پانی ہوگا لیکن اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا، ایک فلیور ہوگا۔ مزاج کا مطلب ہے فلیور، ایک خاص اس کا ذائقہ، ذائقہ ایسا ہوگا جو کافور کا ذائقہ ہے۔ اچھا، آج کی دنیا کی جو کافور ہے، ہمارے سامنے جو کافور موجود ہے، جنت کی وہ کافور مختلف ہوگی، لیکن چھوٹی سی مثال ہے وہ کافور جو ہمارے سامنے آج موجود ہے، جس کے اندر ایک اچھی، یا کہہ لیجئے کہ ایک دھیمی سی خوشبو موجود ہوتی ہے، جو کہ بعض خوشبوؤں میں بھی یوز کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ کہ یہاں پہ کافور لگایا جائے یا ادھر کافور لگایا جائے، انسان اپنے جسم پہ استعمال کرے تاکہ انسان سے خوشبو آئے۔ تو کافور، ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ کافور کا جو خوشبو ہوگی وہ اس پانی کی کافور کی ہوگی، اور طعم بھی کافور کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت بنا دیں گے، بڑا لذیذ بنا دیں گے اس طعم کو، اس ٹیسٹ کو اللہ تعالیٰ بڑا لذیذ بنا دیں گے۔ اس طرح کا پانی، اس طرح کے پانی میں لوگ رہیں گے، ایسا پانی لوگ پیئیں گے۔ جنت کا پانی ہے، جنت کی نہریں ہیں، جنت کی نہروں کے بارے میں ایسے ایسے وصف آئے ہیں، حوض کوثر کے بارے میں ایسے ایسے وصف آئے ہیں کہ پیالے پڑے ہوں گے، ان پیالوں کی صورت ایسے لگے گی دور سے جیسے ہم آسمان پہ تارے دیکھتے ہیں، تاروں کی طرح چمکتے ہوئے وہ پیالے ہوں گے، اور ان پیالوں سے لوگ آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ حوض کوثر سے پھر آگے نہریں نکلتی ہیں، جو جنت کے اندر جو نہریں جاتی ہیں، ان نہروں کے بارے میں آتا ہے کہ ان نہروں کی تہ میں موتی اور مسک ہوں گے، ان نہروں کی تہ ایسی ہوگی، نیچے بیٹھی ہوئی ریت جو ہوگی وہ مسک ہوں گی اور وہاں پہ موتی ہوں گے، جس چیز کا انسان کے ذہن میں
یہاں پہ اس دنیا کے اندر ان موتیوں کو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہاں پہ وہ موتی عام ریت کی صورت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان موتیوں کو ہمارے قدموں قدموں کے تلے ڈال دیں گے۔ یہ ہوگی وہ نہر، اور یہ ہوگا وہ مشروب اور پانی جن سے ابرار نیک لوگ، اب یہاں پر بتانے کی ضرورت یہ ہے تاکہ لوگ نیکی کی طرف آئیں، تاکہ لوگ کسی طرح ان کا رجحان نیکی کی طرف زیادہ بڑھے۔ اچھا یہ نعمتیں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی۔ مکی صورتیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص طریقہ رہا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ عقائد خاص طور پہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک عام چیز ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، بنا صورت کو دیکھے یا بنا علماء کو پڑھے، اگر تھوڑا سا آئیڈیا لگانا ہے، تھوڑا اپنے ذہن کو چلانا ہے، تھوڑی مشق کرنی ہے، تو یہ چیز بندہ دیکھ سکتا ہے کہ شاید یہ مکی ہے، مدنی ہے، اگر انسان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہجرت سے قبل یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کثرت سے عقائد کے مسائل مکی صورتوں کے اندر ذکر ہے، مذکور ہے۔ ایک اور چیز مکی صورتوں کی علامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب یا عقاب اور عذاب کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان اخلاقی برائیوں یا اچھائیوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر دیتے ہیں کہ کن اچھائیوں یا کن برائیوں کی وجہ سے، اخلاقی اچھے اور برے کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے، جن کو انہوں نے چھوڑا تو جنت کی یہ نعمتیں ملی، یا کون سی اخلاقی یا نیک اعمال ایسے ہیں جن کو لوگوں نے اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی نعمتیں ان کو عطا کی۔ یہ بھی ایک مکی صورتوں کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ انداز بنایا، اور مفسرین جو اصول تفسیر کے علماء ہیں اور مفسرین ہیں، انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ انسان اگر جانچنا چاہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، انسان جانچ سکتا ہے کہ اچھا یہ شاید مکی صورت ہے، کیونکہ اس کے اندر اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے۔ اچھا جنت کے لوگوں کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا، اب وہ نعمتیں کیوں ملیں گی، کس کے سبب ملیں گے، ان کے پیچھے کیا ہوگا، ان نعمتوں کے پیچھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ذکر کر رہے ہیں، یا اس رکوع کے اندر خاص طور پہ نیک لوگ کیسے وہ اس مقام پر، اس مرتبے پر پہنچیں گے۔ کفر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر لیا، یہ قرآن کا ایک طریقہ، اللہ تعالیٰ کا انداز بیان ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفر کا اور کفار کے عذاب کا ذکر کیا، وہاں پر لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، تاکہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں۔ اس لیے جو انداز کا، قرآن کا انداز ہمیشہ ترغیب، رغبت دلانے والا اور ترغیب دونوں ایک ساتھ آتے ہیں۔ صرف ترغیب ترغیب ترغیب، رغبت دلانا یا صرف رہبت، ڈرانا، قرآن کا انداز نہیں ہے۔ جہاں پر آپ کو ڈراوا ملے گا، اس کی کچھ آیات پر یا اس بعد یا اس سے جڑا ہوا رکوع ایسا ہی رکوع ہوگا جس میں انسان کو رغبت دلائی جائے گی، یا اگر رغبت کا رکوع پہلے آ گیا تو رہبت کے ڈرانے والے آیات اس کے ساتھ آئیں گی، تاکہ انسان ایک طرف نہ ہو جائے۔ اس لیے علماء نے فرمایا انسان ہمارے ایمان کے متعلق، ہم نے اپنے ایمان کو کہاں پر رکھنا ہے، اس کا توازن کیا ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ الایمان بین الرجاء والخوف، درمیان میں رکھنا ہے، ایک طرف نہیں ہو جانا، پلڑا ایک طرف نہیں جھک جانا چاہیے ہمارے ایمان کا، نہ ہی صرف خوف کی طرف، صرف ڈر کی طرف، اور نہ ہی صرف امید کی طرف کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور نہ ہی انسان یہ سوچ لے کہ نہیں بھئی بس ہم تو ختم ہو گئے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بس بالکل گرے ہوئے ہیں۔ الایمان بین الرجاء والخوف، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو۔ امید اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی، کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام ہے، کچھ کیے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ نہیں قابل قبول تو اللہ تعالیٰ کچھ کام کروا دے ایسے جو تیرے نزدیک قابل قبول ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے نہ چاہتے ہوئے یا ہماری لا علمی میں وہ کام کروا دے۔ سب سے افضل عمل، نیک عمل ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی لا علمی میں ہو، انسان کے علم کے ہوتے ہوئے۔ علم سے مراد کہ انسان کو پتہ ہو میں نیک عمل کر رہا ہوں، یہ لا علمی سے مراد جہل نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ انسان کو اندازہ نہ ہو میرے سے نیک عمل ہو گیا اور گزر گیا، انسان کے دل میں وہ بات کبھی بیٹھی نہیں رہے گی میں نے تو ایک نیک عمل کیا تھا۔ جو یہ بات دل میں بیٹھتی ہے نا، یہ شروعات ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا عمل ضائع نہ ہو جائے، ہم کہیں تکبر نہ کر بیٹھیں۔
کہ میں نے تو یہ کیا تھا، یا کبھی ذہن میں یہ بات آ جائے، اچھا اچھا میں تو یہ کرتا ہوں، یہ تو یہ کرتا ہی نہیں ہے، آپ کا عمل ضائع ہو گیا۔ یہ سوچ لیا، جیسے ہم نے یہ سوچا کہ بھئی میں نے تو یہ نیک عمل کیا ہے، اس نے تو یہ کیا ہی نہیں، ہمارا وہ نیک عمل شاید قبول نہ ہو۔ لیکن ایسا نیک عمل جو ہم خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں، جس کے پیچھے ہماری کوئی سوچ نہیں ہوتی، ہمارا ذہن نہیں ہوتا، بس ہمیں علم ہے کہ نیک عمل ایسا اور ایسا اور ایسا ہے، نیک عمل کی شروط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخالف نہ ہو، اتباع اتنے سنت ہو، اور عقیدے کے مطابق ہو۔ یہ شروط اس کے اندر انسان کو پتا ہو، اور حدیث کے مطابق وہ عمل ہو، لیکن انسان اپنے ذہن میں اس کو بٹھا نہ لے۔ ایسا نیک عمل جو انسان نے کیا اور انسان کر کے بھول گیا، وہ نیک عمل سب سے افضل نیک عمل ہے، جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں کہ یار میں نے کیا۔ جیسے کہ قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارے نیک اعمال کہاں پہ؟ کہے گا یا اللہ میرا تو کوئی نیک عمل ہی نہیں ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، وہ اپنے رجسٹر دیکھے گا، اتنے اتنے بڑے اس کے رجسٹر ہوں گے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر لفظ آتا ہے جہاں اس کے 99 رجسٹر ہوں گے سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوں گے، جہاں اور ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک کہ انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک ایک رجسٹر اس کا ہوگا۔ وہ یہ دیکھ کے نا امید ہو جائے گا کہ یا اللہ میرے تو کوئی نیک اعمال ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ایک نیک عمل ہے جو تو نے خالصتاً میرے لیے کیا تھا، اور وہ بھولا ہوا ہوگا کہ اچھا وہی بات ہے کہ نیک اعمال کر کے اس کو انسان دل میں بٹھا لے اور اس کو انسان اپنی نیکی کی علامت سمجھے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرے سے اللہ نے اگر ایک سجدہ قبول کر لیا نا تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گئی۔ یہ ہے خوف اور امید۔ ایک سجدہ قبول اللہ نے کر لیا نا میں سمجھوں گا کامیاب ہو گیا، اور خوف یہ ہے کہ حضرت عمر کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرے سجدے قبول بھی ہیں کہ نہیں قبول، اور امید اتنی اونچی ہے حضرت عمر کی کہ انہوں نے کہا یار یہ رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ایک بھی سجدہ قبول کر لیا نا تو میں کامیاب، مجھے نکال دیں گے اللہ تعالیٰ، میں نکل گیا، میرا بیڑا پار ہو گیا وہاں سے۔ وہ بندہ بھی یہ کہے گا یا اللہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک عمل ہے، کون سا عمل ہے؟ مجھے تو یا اللہ یاد ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کون سا عمل ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ کہیں گے پیمانہ کرتے ہیں، رکھتے ہیں، میزان میں لے کر آتے ہیں، اس کے 99 رجسٹر ایک طرف میزان کے رکھ دیے جائیں گے، اور اس کا ایک وہ نیک عمل، چھوٹا سا نیک عمل ہوگا، وہ ایک طرف رکھ دیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ طاشت السجلات، سجلات آسمان میں اڑ جائیں گے، سے اٹھ جائیں گے آسمان کی طرف، اس ایک چھوٹے سے نیک عمل کے بھار کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے۔ وہ مخلص اخلاص اس میں اتنا زیادہ اس نیک عمل میں ہوگا، اور وہ نیک عمل کیا ہوگا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا ایک بطاقہ ہوگا، ایک کارڈ ہوگا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، ایک وہ نیک عمل ہوگا، لیکن اخلاص اس میں اتنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کو وہ اخلاص ہی اتنا پسند آئے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اچھا اس نے اس میں تکبر نہیں کیا، اس نے غرور نہیں کیا کہ بھئی میں نے تو یہ کہا ہے اور وہ کہا ہے، میں نے تو یہ بھی کیے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور باقی کرتے رہو، دنیا کی زندگی گزارتے رہو، جیتے رہو۔ ابرار کی سوچ یہ نہیں ہے، ابرار کی سوچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی سوچ ہے، اتنی اعلیٰ امید، اتنی امید کہ اللہ تعالیٰ ایک عمل میرا قبول کر لیں گے، میں نکل گیا آگے، میں گزر گیا، اور ڈر اس طرح کا کہ پتہ نہیں شاید میرا کوئی عمل قبول ہے کہ نہیں قبول۔ یہ ہے وہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایک طرف جھکاؤ ایک طرف نہیں ہو جانا۔ ہاں ایک چیز علماء ذکر کرتے ہیں کہ خوف کی طرف تھوڑا سا زیادہ جھکاؤ وہ انسان کو نقصان نہیں دیتا، تھوڑا سا زیادہ جھکاؤ خوف کی طرف ہو، امید کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو تو انسان امید ذہن میں لگا کے برے اعمال کرتا رہتا ہے، کوئی نہیں ٹھیک ہے شاید معافی ہو جائے گی، کوئی نہیں۔ خوف کی طرف زیادہ جھکاؤ، خوف کی طرف تھوڑا سا زیادہ ہو، کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ صحابہ کے عمل کے اندر یہ چیز ملتی تھی کہ خوف کی طرف، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، خوف کی طرف جھکاؤ تھوڑا زیادہ تھا، ڈرتے تھے، اہل مدینہ سے کہتے تھے کہ لوگوں یہ کیا جمع کر کے رکھتے ہو، دن میں جو آتا ہے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو نکال دو، دے دو۔
لوگ کہتے تھے کوئی حرج نہیں ہے اس کو، ہم جائز ہے اس کو اپنے پاس رکھنا، جو دن میں اپنی حاجت سے زائد ہو اس کو اپنے پاس رکھ لینا، اس کو سیو کر لیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی اس چیز سے کہ وہ کہتے ہیں میں چھوڑ رہا ہوں، میں یہ شہر چھوڑ رہا ہوں، میں شہر چھوڑ کے دور جا رہا ہوں۔ ایک گاؤں تھا، وہاں گاؤں چلے گئے، رب اللہ جا کے اپنی زندگی وہاں پہ گزاری، اس گاؤں میں زندگی گزاری۔ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں مجھے وہ لوگوں کا مال و دولت شہروں میں جمع کرنا میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ان کا خوف کی جو جہت تھی وہ تھوڑی سی زیادہ بھاری انہوں نے رکھی اپنے لیے۔ ان لوگوں نے، صحابہ نے کہا کہ آپ اپنے لیے اس چیز کو رکھیں، ہم کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کرتا، لیکن آپ دوسروں پہ زبردستی، وہ کہتے ہیں جب میرے سے دیکھا نہیں جاتا میں یہ شہر چھوڑ رہا ہوں۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ قرون اولا کے لوگ تھے، سب سے افضل لوگ تھے، خیر القرون قرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن کے لوگ موجود تھے، قرن یعنی زمانہ، وہ 100 سال، اس 100 سال کے لوگ موجود تھے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ یلونہم، پہلے یلونہم والے بھی لوگ موجود تھے جو کہ تابعین ہیں، صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا وہ۔ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ کنز ہے، لوگ جمع کرتے ہیں، یہ جو تھوڑا سا بھی جو جمع کیا ہوا مال ہے وہ کنز ہے۔ اس چیز کو وہ ناجائز سمجھ کے کہتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ کنز کی جو تعریف یا اس کی جو وضاحت علماء نے کی وہ یہ کی کہ کنز وہ مال ہے جس کو انسان نے اپنے پاس رکھا، لیکن جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، جب زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ مال کنز بن گیا۔ اور وہ کنز ہے جس کے بارے میں آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم۔ اس کے بعد ان کا عذاب ہے، جہنم کے اندر ان کا عذاب ہے، ان لوگوں کو برزخ میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ برزخ محشر میں ایک الگ عذاب ہوگا، خاص طور پہ جو زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے لوگوں کو ہوگا۔ اس کے بعد جہنم کا عذاب ایک وہ آتا ہے معروف کہ وہ سانپ ان کے گلے میں، گنجا سانپ ایسا جس کے اپنے زہر کی وجہ سے بال بھی جسم سے گر جائیں گے، اتنا زہریلا سانپ ہوگا، وہ انسان کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا اور انسان سے وہ بات کرے گا کہ میں تیرا انا کنزک انا مالک، میں تیرا کنز ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ ان چیزوں سے ڈر کے حضرت ابوذر کہتے تھے میرے سے نہیں، یہ میرے سے جو زائد ہے میں دے دوں گا، وہ صدقہ کر دوں گا۔ اور یہی کرتے، جو آج کے دن کے کھانے سے ایک یا دو جتنے بھی کھانے تھے اور زوجات کے حاجات مکمل ہو گئی، جو زائد ہے وہ اسی دن دے دیا، اسی دن اس کو نکال دیا، میرے سے نہیں رکھا جاتا۔ یہ وہ ابرار کی صفات اور ابرار کے معاملات ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، جن لوگوں کے متعلق یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان کو کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، عینا ایسے چشمے ہوں گے، یشرب بها جس سے، جن چشموں سے لوگ پانی پئیں گے، اپنی پیاس بجھائیں گے یا لذت کے لیے پانی پئیں گے۔ جنہوں نے حوض کوثر سے پی رکھا ہوگا وہ صرف لذت کے لیے جنت میں پانی پئیں گے، پانی کی لذت ہوگی، اور یہ کافور کا ایک ٹیسٹ پانی کی لذت بنائے گا۔ لوگوں کو صرف چاہت ہوگی، دل کے اندر چاہت ہے، چلو یار پانی پیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، چاہت ہے، نہ ہی پیاس ہے، صرف چاہت ہے، اس چاہت کی وجہ سے لوگ پانی پیئیں گے۔ اور جن لوگوں نے وہاں کا پانی نہیں پیا تو ان کو پیاس لگے گی، جس طرح بھی جو بھی معاملہ ہوگا وہ پانی پئیں گے۔ لیکن غرض یہ ہے کہ عیناً ایسے چشمے ہوں گے جس سے لوگ پانی پئیں گے، عباد اللہ، اللہ کے بندے، پوری دنیا کے اندر اللہ کے بندے، ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، نیک ہے یا برا ہے، ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا عباد اللہ، اللہ کے بندے پانی پئیں گے، تو اس کے اندر بد اور نیک دونوں آ گئے یا صرف نیک ہے؟ صرف نیک لوگ ہیں۔ یہ اصول ہے جس کو اصول تفسیر کے علماء نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں عباد اللہ یا عباد الرحمن کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مقصود اللہ تعالیٰ کا نیک لوگ ہوتے ہیں۔ کہیں پہ بھی پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ دو الفاظ ساتھ ملائے تو وہاں پر
برے لوگ کہیں مقصود ہوں، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. یعنی یہ بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار لوگوں کے ساتھ اپنا نام بھی منسوب کرنا پسند نہیں رہا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ سارے بندے عباد اللہ ہیں، برے ہیں اچھے ہیں جتنے بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں سارے کے سارے، لیکن قرآن کے اندر عباد اللہ صرف نیک لوگوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے. یا عباد الرحمن، یہ بھی صرف نیک لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے پورے قرآن کے اندر. اور جہاں پر برے لوگوں کا ذکر آتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نام کی نسبت کے بنا اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. الذین کہہ کے، یا جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کو جو بھی لفظ اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں لیکن اپنی نام کی نسبت نہیں ہوتی. تو یہاں سے مراد یہ ہے نیک لوگ جو جنت میں جائیں گے، یفجرونها تفجیرا. فجر کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، یعنی وہ اس کو کاٹیں گے پھاڑیں گے جس طرح چاہیں گے جیسے چاہیں گے. اس کی تفسیر علماء نے یہ بیان کی کہ یہاں پر یفجرونها تفجیرا سے مراد یہ ہے کہ اس نہر سے اپنے محلوں کی طرف اور اپنے بیٹھکوں کی طرف الگ نہریں نکال لیں گے، الگ راستے پگڈنڈیاں تو اس کی بنا لیں گے. اور وہ بنانا وہ خود بیٹھ کے نہیں بنائیں گے. اس چیز کا ذکر خاص طور پہ مفسرین نے کیا کہ وہ صرف سوچیں گے اور اس کی خواہش کریں گے اور اس نہر کا پانی ان کی طرف آ جائے گا. اور وہ پانی جس طرح سلسلے جس انداز سے بھی رہا جیسے بھی رہا، وہ پانی ایسے وہ چلتا ہوا جہاں سے چلتا ہوا واپس نہر میں چلا جائے گا. لیکن ان کی بیٹھک تک نکل آئے گی ایک نہر، اس نہر کے اندر سے ایک اور چھوٹی سی نہر نکل آئے گی. اور اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان کی بیٹھک ہو، سرسبز علاقہ ہو، اور وہاں پہ پھلوں کے درخت موجود ہوں جن سے ایک الگ خوشبو انسان کے آس پاس پیدا ہوتی ہے، اور وہاں پر بہتا ہوا پانی بھی انسان کے پاس موجود ہو. اور اس بہتے ہوئے پانی کی آواز انسان کو ایک الگ تسکین دیتی ہے. اس لیے جنت کے اندر نہروں کا ذکر آتا ہے، کیونکہ نہر کا پانی بہتا رہتا ہے اور اس کے بہاؤ کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، اور بہاؤ کی آواز کی بھی. جنت کے اندر کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی جس کی کوئی خوبصورتی نہ ہو، جس کے اندر اس کی خوبصورتی میں لوگوں کے لیے اس میں کوئی لذت موجود نہ ہو. ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے کوئی رکھی نہیں. ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی جس کی سب سے اونچے مقام پہ جا کے لذت انسان کو محسوس ہوتی ہے اس دنیا کے اندر. اور جنت میں وہ لذت، آج کی دنیا کی جہاں لذت ہماری ختم ہوتی ہے، جنت میں وہ لذت اس سے کہیں اوپر جا کے وہ شروع ہوگی لذت انسان کے لیے. آج تو صرف ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے، مثال کے طور پہ، تاکہ لوگ سوچیں، لوگ سمجھیں کہ اچھا نیک اعمال کا ہمیں کیا صلہ کیا ملے گا. بہت سارے لوگ انسان کے پاس آئیں گے، بہت ساری مختلف افکار کے لوگ آئیں گے کہ بھئی تم لوگ یہ کیا کرتے ہو، اپنے پہ تم لوگ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، اتنا مشکل کٹھن، اپنے آپ کو آرام کرو، سکون کرو، دنیا کی لذتوں سے دنیا کی لذتوں میں رہو، فائدہ اٹھاؤ ان سے، تاکہ انسان کو یہ باتیں پریشان نہ کریں، انسان کو علم ہو کہ انشاءاللہ اجر آگے جا کے ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس دنیا میں مسافر کی طرح ہوں، مسافر سے زیادہ میرا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لا تعلقی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت سے اس دنیا کے ساتھ اظہار کیا. مال متاع آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کا پورا کرتے. کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خمس آتا کہیں سے، سال کا جو خرچہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکمل کر دیتے زوجات کے لیے. اس کے بعد باقی جتنا بچتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ نہ رکھتے. یعنی مراد یہ، اگر تھوڑا سا سوچا جائے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیسے والی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے، سو رہے تھے، سویا نہیں جا رہا تھا. حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ ساری رات آپ کروٹ لیتے رہے ہیں، سو نہیں رہے، آپ کے تہجد کا بھی وقت ہے، آپ نے پھر اٹھ کے تہجد بھی پڑھنی ہے، آپ سو کیوں نہیں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس ایک درہم ہے، وہ مجھے سکون نہیں مل رہا کہ صبح کب ہوتی ہے اور میں اس کو نکال دوں. میں آج میں نے پیسہ تقسیم کیا، درہم و دینار، مال و متاع میں نے تقسیم کیا، ان میں سے ایک بچ گیا، مجھے سکون نہیں مل رہا، میں اس کو کیسے صبح ہوتی ہے اور مجھے کوئی مانگنے والا ملے اور میں اس کو فوراً دے دوں، اپنے اوپر سے میں اس کو اتار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوجات کی ضرورت پوری کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معاملہ رکھا. جنت دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہنم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نظارہ کروایا، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر، وہ خوفناک منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. جنت کا دلکش منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا سے بے رغبتی تھی، ان آیات کو انسان پڑھے نا تو دنیا سے بے رغبتی انسان کی وہیں پہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم بس تھوڑا بھول جاتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، پھر دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، دنیا کے معاملات. لیکن جب ان آیات کی ذہن میں آئے تو انسان کہتا ہے کوئی نہیں، اچھا ٹھیک ہے، بڑے اچھے جا رہے ہیں الحمدللہ، کوئی بات نہیں ہے. اور ان کبھی پریشانی کوئی مصیبت ان کا صلہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ. یہی مومن کے لیے سب سے بڑی، ہمارے لیے یہ چیز ہمارے لیے موجود ہے، اور اس سے بڑی نعمت مومن کے لیے کوئی نہیں ہے کہ ان مومن کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میرے لیے کوئی صلہ موجود ہے. کافر کے لیے اس سے بڑی اس دنیا کے اندر نا امیدی کوئی نہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مروں گا تو آگے بھی کچھ نہیں ہے. ان کے لیے تو مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سوچیں کہ مرنے کے بعد وہ بندہ یہ دیکھے کہ یہ فرشتے آ رہے ہیں، یہ ایک الگ دنیا شروع ہو گئی ہے، اس کا اس وقت کیا نا امیدی ہوگی، کیا اس کی حسرت ہوگی، اس کا حال کیا ہوگا. اس دنیا کے اندر بھی اس کے لیے حسرت، سخت حسرت. اگر اس کو اللہ نے مال و متاع نہیں عطا کیا، نعمتیں نہیں عطا کی، سخت حسرت. ہمارے لیے یہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کوئی نعمت دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے انشاءاللہ جنت میں اپنے لیے. اور اس سے بڑا سکون ملتا ہے یہ کہہ کے، کیونکہ ہمارا پختہ یقین ہے، بہت سکون ملتا ہے کہ انشاءاللہ جنت میں تو ہے نا ہمارے لیے، کوئی بات نہیں ہے. حساب کتاب والی بات سے بڑا سکون ملتا ہے کہ اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 500 سال پہلے وہ لوگ جن کے پاس مال و متاع نہیں ہے یا کم مال و متاع والے، امراء سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے. 500 سال پہلے سبقت، انسان کی 500 سال پہلے کی سبقت. انسان کہتے ہیں کافی ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ شاید ہم یہ تمنا کریں گے کہ یا اللہ شاید اور بھی نہ ہوتا تاکہ اس سے بھی جلدی چلے جاتے جنت میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اس سے بڑی خوبصورتی کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر تک نہر آپ کی آ رہی ہے اور پانی وہاں سے گزر کے واپس نہر میں جا رہا ہے اور پانی چل رہا ہے. آپ کی بیٹھک ہے، بیٹھک کے نیچے سے گزر رہا ہے یا بیٹھک کے دائیں بائیں سے گزر رہا ہے. بیٹھکوں کے بارے میں آتا ہے سورہ زمر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھک ایسی ہوگی جو شفاف ہوگی، دائیں بائیں نیچے سب نظر آ رہا ہوگا، اور نیچے سے نہریں گزر رہی ہوں گی، وہ نہر نیچے سے انسان کو نظر آئے گی. ایسی بیٹھکیں جنت میں موجود ہوں گی. اور پھر ان ایسی بیٹھکوں کا ذکر کیا جو اونچائیوں پہ ہوں گی. اونچائیوں پہ بیٹھک ہوگی انسان کی، اس میں بیٹھیں گے، انسان کے مہمان آئیں گے، دوست آئیں گے، احباب آئیں گے، اور وہ اونچائی پر ہے. اونچائی ایک الگ خوبصورتی دیتی ہے اس بیٹھک کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی اہم، آگے وہی جس جس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اخلاق اور ان عادات اور ان نیک اعمال کا ذکر ضرور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جاتے ہیں مکی صورتوں کے اندر. اب ان تھوڑی سی کچھ چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، اور ان کے اندر اہل مکہ کے لیے تربیت ہوتی ہمیشہ. ان چیزوں میں اہل مکہ کے اندر کوتاہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سکھانا چاہتے کہ اچھا یہ معاشرے کے اندر چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا بات کرتے ہیں، یوفون بالنذر. یہ لوگ کون ہوں گے جن کو یہ والی نعمتیں عطا کی جائیں گی؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس روز سے، کان شرہ، جس روز کا شر یا جس روز کی شدت اور سختی مستطیرہ، ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوگی. یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی، اگر انسان پہ سختی آنی ہے کوئی ایسا کونا نہیں ہوگا جہاں پر انسان ہو اور یہ کہے کہ یار یہاں پہ میرے تک وہ سختی نہیں پہنچے گی. آپ یہ ایسے سمجھ لیں کہ انسان کہے کہ میں اس کونے میں چلا جاؤں تو یہ دھوپ کی شدت سے میں بچ جاؤں گا، چھاؤں مجھے مل جائے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی. انسان کے نیک اعمال نہیں ہے تو اس روز وہ محشر کا مقام ایسا ہوگا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر انسان اس روز کی شدت سے اپنے آپ کو بچا سکے. کوئی بچانے والی جگہ نہیں ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ یا تو اپنے عرش کے تحت رکھ لیں گے یا اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے. وہ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ انسان، وہ نیک لوگ ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھیں گے. اس روز کے ڈر سے، اس روز سے، اب وہی بات ہے کہ قیامت کا دن اور
واپس اٹھائے جانا، اس کا کفار مکہ وہ انکار کرتے تھے۔ تو مکی صورت کے اندر خاص اس چیز کا ذکر کیا۔ یاد رکھو کہ جو لوگ اس سے ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اٹھائے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہوگا، یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی نظر پوری کرتے ہیں، نظر کے بہت سارے احکامات ہیں، نظر کب ماننی چاہیے، نظر کو کس طرح پورا کرنا چاہیے، نظر اگر انسان پوری نہیں کر سکتا تو انسان تب نظر کیا کرے، اس کا کفارہ ہے۔ نظر کے بارے میں ایک عام قاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آتا ہے، آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لا نذر فی معصیت اللہ، بلکہ اس سے پہلے آتا ہے کہ اگر نظر ماننی ہے تو نظر صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نظر ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کوئی نظر نہیں ہے۔ اگر انسان ایسی نظر مانے جو کوئی گناہ کا عمل ہے تو وہ انسان پہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کو پورا کرے، بلکہ انسان اس کا کفارہ ادا کرے اور انسان توبہ استغفار کرے۔ نظر کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر سے لا یقدم ولا یؤخر، نظر آپ کی تقدیر کے معاملات میں کوئی چیز آپ کے لیے نظر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رکھ نہیں دیتے، آپ کو دے نہیں دیتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کوئی چیز نظر کی وجہ سے روک دیتے ہیں آپ سے۔ تقدیر کے معاملات ویسے ہی چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، بخیل آدمی جو نہیں نکالتا، وہ نظر کے ذریعے اس لالچ میں پھر کچھ نکال دیتا ہے۔ اس لیے عام طور پہ نظر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نیکی کا کام کرنا ہے نا تو بنا شرط کے اور بنا نظر مانے نیکی کا کام کرو نا، تو بات تب ہوگی۔ نیکی واجبات تو ہم ویسے ہی کر رہے ہیں، واجبات میں نظر نہیں مانی جا سکتی۔ واجب ہے تو کیسی نظر ماننا؟ نظر ان معاملات میں، ان امور کے اندر انسان مان سکتا ہے جو امور انسان پر واجب نہیں۔ لیکن انسان کہتا ہے کوئی نیک عمل ہے، انسان ویسے کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ یہ نیک عمل کروں گا۔ اس میں قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے نظر کی کہ انسان صرف نیک عمل کی نظر مانے، اللہ تعالیٰ میں آپ کی اطاعت میں یہ نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، یا فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ اس نظر میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نظر کا انسان کو اجر ملتا ہے۔ دوسری نظر یہ ہے کہ انسان، یہ نظر بری ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نظر نہ مانو۔ اس کو یعنی برا تو نہیں کہہ، لیکن برا اس کو سمجھا گیا، اس کے وہ منع فرمایا۔ اور وہ نظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے اللہ تعالیٰ آپ اگر یہ کریں گے تو میں یہ کروں گا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نظر کو اس انداز سے شریعت نے پھر دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس انداز سے دیکھا کہ ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرطیں رکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میری یہ بیماری دور کی تو میں وہ نیک عمل میں ویسے نہیں کر سکتا، میں وہ نیک عمل ویسے کروں نا تاکہ اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی دور کر دے۔ نیک اعمال کا ایک صلہ اللہ تعالیٰ یہ بھی عطا کرتے ہیں اس کے اجر و ثواب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی پریشانی دور کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ بندہ بنا نظر کے وہ نیک اعمال کرے تاکہ اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے۔ صدقے کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے سے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ کا غصہ انسان کے متعلق ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری پریشانی دور ہو، ہم یہ شرط قائم کیے بنا وہ نیک عمل کریں، تب زیادہ اجر ہے۔ اس کو پھر نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جب نظر انسان مان لیتا ہے تو انسان اس کے بعد، مان لینے کے بعد، وہ مستحب عمل یا وہ عمل جو صرف سنت عمل تھا انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ کہے کہ یا اللہ میں اس مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھنے کی نظر مانتا ہوں، یہ ایام 20 کے روزے واجب ہو گئے انسان پر۔ ایام 20 مہینے کی درمیانی 3 تاریخ کے روزے ہیں جو کہ سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بندہ اگر ہر مہینے 3 روزے رکھ لے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورا مہینہ روزہ رکھ لیا، اور اگر وہ ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے تو اس کا مطلب اس نے ساری زندگی روزے میں گزار دی۔ اس سے بڑا اجر کوئی ہے ہی نہیں، لیکن یہ عمل سنت ہے، سنت عمل ہے۔ اب نظر ماننے کے بعد اس مہینے کے وہ 3 روزے میرے اوپر واجب ہو گئے جو کہ سنت تھے یا مستحب تھے رکھنا۔
اب ان کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے میرے لیے، میں نہیں، اگر میں خلاف ورزی کروں گا تو میرے اوپر کفارہ آ جاتا ہے، میں نے کفارہ ادا کرنا ہے۔ اب ایک انسان یہ کہے کہ اللہ میرے بیٹے کی فلانی پریشانی یا بیماری دور کر دے، یا فلانی چیز ہے یا اللہ وہ دور کر دے تو میں یہ کروں گا، یہ چیز بری ہے۔ اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے نظر ماننے سے، اور کہتے تھے یہ نظر سے انسان کی تقدیر نہیں بدلتی، نہ ہی آپ کے حق میں کوئی چیز ہوتی ہے، نہ ہی آپ کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی، نظر سے کچھ نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا صرف نظر کیا ہے، يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، بخیل آدمی کی جیب سے کچھ نکلتا ہے، جیب سے نہیں، تو بخیل آدمی جو اللہ کے اعمال، نیک اعمال میں بخل کرتا ہے، یعنی سنت اعمال کو بھی نہ کرنا بخل سمجھا گیا، کہ بخیل آدمی ہے جو یہ کہ اچھا یار سنت ہی ہے نا، واجبات کر لی ہیں، سنت ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ سنت اعمال کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے واجبات اعمال کے نقص سنت پوری کریں گے، اور واجبات میں نقص ہو گیا تو قیامت کے دن پکڑ ہے، اور پھر قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس کے سنن اعمال موجود ہیں، ان سنتوں سے اس کے واجبات کے اندر جو خلل ہے وہ پورا کر دیا جائے۔ تو انسان بنا نظر مانے اس حالت میں، اس صورت میں نیک اعمال کثرت سے کرے، روزے رکھے، اللہ تعالیٰ صدقات کرے، خیرات کرے، اور دوسرے کوئی نیک عمل ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کہ یا اللہ یہ ہوگا نا تو میں فلانی عورت کی یا فلانی متعلقہ کی یا فلانے آدمی کی مدد کر دوں گا، کسی بھی طرح کی ہو، وہ کیسی بھی ہو۔ اب اس کو کسی اس طرح کی چیز سے جوڑنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یوفون بالنذر، جو نظر مانتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں، یہ اب پورا کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی بات کرے اور اس بات کو پورا کرے۔ اسلام کے اندر اس چیز کی بہت اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ سب کو پتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، عمرے کے لیے گئے تھے، لوگوں نے روک لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانے دیا، نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ہم لوگ، یہ عادت ہے عرب کی کہ ایک ایک تلوار سفر کے لیے نکلتے ہیں، تلوار یا چاقو ساتھ رکھ لیتے ہیں، ہم نے زرہ نہیں پہنی، ہمارے پاس ڈھالیں نہیں ہیں، ہمارے پاس نیزے گھوڑے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم لشکر کی صورت میں نہیں آئے، ہم بس عمرہ کرنے والے لوگوں کی گروہ کی صورت میں آئے ہیں، ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، وہاں پہ انہوں نے انکار کیا، پھر حدیبیہ کا معاملہ پیش آ گیا، وہاں پہ صلح ہوئی، حدیبیہ کی صلح ہو گئی، 10 سال کا معاہدہ تھا، 10 سال لمبا، جس کے اندر یہ بات تھی کہ اگر کوئی اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم ہے اس کو واپس بھیج دیں، اور کوئی مدینہ سے مکہ چلا گیا تو اس کو ہم روک لیں گے، اس کو ہم واپس نہیں بھیجیں گے، ہمارے پر لازم نہیں ہے کہ ہم واپس بھیجیں۔ یہ ایسی انداز کی ایک معاہدہ تھا، یا ایک ایسی شک تھی جو اس وقت مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونے کے باوجود، سب کو پتا تھا مسلمان بہت بھاری ہو چکے ہیں، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، ابو جندل آ گئے، ابو جندل سہیل بن عمر کے بیٹے تھے، جو سہیل بن عمر کفار مکہ کی طرف سے ان کے نمائندے تھے، اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ادھر بیٹھے تھے، یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل، وہ آگے ایمان لائے ہوئے تھے، اور انہوں نے بیڑیوں میں اور ہتھکڑیوں میں باندھ کے آپ سے نے کہا کہ اس کو دے دو ابھی، انہوں نے کہا نہیں بھائی، معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئے، آپ نے بھی اپنا نشان لگا دیا، انگوٹھا لگا دیا، ہو گیا، نہیں اب نہیں، بڑی ادھر نہیں، ٹھیک ہے آپ سے کا واپس جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بندہ آیا، جیسا بھی مقرب تھا، بڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیج دیا۔ صحابہ کو تکلیف ہوتی کہ یا رسول اللہ، اسلام قبول کر کے ہم آ رہے ہیں، آپ ہمیں واپس بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے وعدہ کیا ہوا، وعدے سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، جاؤ واپس۔ پھر وہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ مسلمانوں کو اتنی فہم و فراست عطا کی، وہ ایک صحابی نے درمیان میں کام چلایا، اور وہ گردن کاٹ کے تو وہ آئے پیچھے مکہ کے لوگ ان کو پکڑنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، انہوں نے اسے یہی بات کی، اللہ کے رسول مجھے واپس بھیج رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جی، معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، بات جو کر دی وہ پوری کرنی ہے، اس کی خلاف ورزی اسلام یہ انسان کی شخصیت کی قوت ظاہر کرتی ہے، کہ انسان کی کتنی طاقتور شخصیت ہے، انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے بات کی ہے، اگر وہ بات ٹھیک ہے، وعدہ ہے تو وہ وعدہ پورا کرنا ہے، آپ سے نے وعدہ پورا کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. وہ پھر بعد میں صحابہ کرام ادھر ساحل سمندر پہ جمع ہونا شروع ہو گئے, اور مکہ والوں کا جتنا ادھر سے ایکسپورٹ اور امپورٹ والا معاملہ تھا سارا دھر لیا انہوں نے. صحابہ کرام نے پریشان ہو گئے. ابو سفیان پھر دوڑے دوڑے مدینہ, مکہ سے مدینہ آئے. یا رسول اللہ روک دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے, ہم کیسے روک دیں؟ حضرت ابو بکر کے پاس گئے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا, نکل جاؤ ادھر سے, میرے پاس آتے ہو. حضرت عمر کے پاس چلو گے. حضرت عمر تو ویسے ہی سخت تھے. حضرت علی کے پاس, اپنی بیٹی کے پاس ام حبیبہ جو کہ ام المؤمنین تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی, داخل ہوئے, انہوں نے داخل کر دیا. یہ معروف ہے کہ کافر باپ ہے, اتنا حسن سلوک کرنا ہے. بستر تھا, بیٹھنے کی جگہ تھی, وہ کھینچ لیا. نہیں نہیں, آپ اس کے قابل نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے. انہوں نے کہا اتنی بد اخلاق ہو گئی. یہ بد اخلاقی نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی ہے. کھینچ لیا. یہ وہ میں نہیں کوئی بات کروں گی, جو بھی ہے. پھر انہوں نے خود منت سماجت کر کے توڑوایا معاہدہ. مسلمانوں کا ایک طرح سے یہ معاملہ رہا ہے کہ مسلمان ہے, یہ اپنی بات کے خلاف. یہ تو اب معاملہ ہو گیا ہے کہ اچھا جی ان کی کوئی بات کا پتہ ہی نہیں, زبان کا پتہ نہیں. ورنہ مسلمانوں کی علامت یہ رہی کہ یہ بندہ مسلمان ہے, اپنی بات کے خلاف نہیں جائے گا. جو بھی ہو گیا, مر جائے گا, بات کے خلاف نہیں جائے گا. یہ لوگوں کی خاصیت ہے, ان لوگوں کی. یوفون بالنذر, جو وفا کرتے ہیں اپنی کی ہوئی بات کی, پوری کرتے ہیں. حضرت عمر نے ایک نظر مانی تھی, کفر میں نیکی کی نظر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں وہ کعبہ کے اندر بیٹھوں گا, اور کچھ اس طرح کی نظر تھی, میرے ذہن میں مکمل نہیں آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوفی من نظر, اس نظر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پوری کرو, اس کو خلاف نہیں جا سکتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نظر فی معصیت اللہ, اللہ کی معصیت میں کوئی نظر نہیں ہے, لیکن اللہ کی طاعت میں جو نظر ہوگی اس کے خلاف نہیں جا سکتے. اگر جائے گا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ اگر آپ نے نظر مانی اور آپ کو اپنی نظر کے مقابل کوئی زیادہ اچھی چیز ملی, تو اپنی نظر وہیں پہ توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں, نظر کا کفارہ ادا کر دیں, اور جو اچھی چیز ہے وہ اچھا, اس سے افضل عمل ہے وہ عمل کریں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, سبحان اللہ, یہ بھی کفار مکہ کے اندر تھوڑی اس چیز میں بھی نقص تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اہمیت بیان کی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, وہ جو کھانا کھلاتے تھے, عَلَى حُبِّهِ, اس ہا کی ضمیر کہاں پر ہے؟ عَلَى حُبِّهِ, اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ یہ اس کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف جاتا ہے یا مال کی طرف جاتا ہے؟ دو مرجع ضمیر بنتی ہے اس کی, کس کی طرف جا رہا ہے یہ؟ علی حبہ, یعنی اگر ہم یہ کہیں اللہ کی طرف, تو یہ اس طرح ہوگا اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. یا پھر ہم یہ کہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ, کھانے کی محبت کے باوجود وہ کھانا کھلا دیتے ہیں. دوسری چیز کو مفسرین نے اختیار کیا, کہتے ہیں اگرچہ سیاق و سباق سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ ہا کی ضمیر کھانے کی طرف جاتی ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مال عطا کرتے ہیں, مال کی شدید محبت ہونے کے باوجود وہ مال لوگوں کو دیتے ہیں. وہ فعلاً مال عطا کرنا ہے. ایک صدقے کے بارے میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ انت تصدق وانت صحیح شحیح تأمل الغنى وتخشى الفقر. سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کو اس چیز کی تمنا اور امید ہو کہ میرے پاس امارت آئے گی, اور غربت سے ڈر آتا ہو. سب سے افضل صدقہ وہ ہے. اس وقت نہیں جب انسان کو میں بیمار ہوں, پریشانی ہے, اس میں تو دیتا ہی دیتا ہے انسان, یہ بات نہیں کہ نہیں دینا ہے, لیکن سب سے افضل وہ ہے کہ انسان کو مال کی حاجت ہو اور انسان بیمار کوئی نہ ہو, پتا ہو میری زندگی انشاءاللہ ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, زندگی گزاروں گا آگے, لیکن انسان کو عطا دینا ہو, سب سے افضل صدقہ وہ ہے. شدید محبت میں مال کی. لن تنالوا البر, آپ اس بر, ابرار والا ہم نے لفظ یہاں پہ پڑھا, بر نیکی, ہم نیکی کے اس اعلیٰ ترین مقام تک نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا ما تحبون, یہاں تک کہ جس کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے اس چیز کو تم خرچ کر دو.
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، گئے اپنے باغ کی طرف، سب سے محبوب باغ ان کا جس سے ان کو سب سے زیادہ فائدہ آتا تھا، گئے، نیت کی تھی ابھی اس کو میں اللہ کے راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، یہ آیت سنی تھی، سنی اٹھ کے چلے گئے، باغ میں داخل نہیں ہوئے، اے ام طلحہ باہر آ جاؤ، کیا بات ہے، اس کی نیت کر لی، کر دیا، کیا نہیں لیکن نیت کر دی، اب نیت کر دی نا تو میں قدم بھی رکھنا پسند نہیں کرتا، جا کے اللہ کے نبی کو بتا دیا، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، بے روحا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے اس باغ میں جا کے بیٹھنا، 22 نمبر گیٹ ہے مسجد نبوی کا، داخل ہوں گے، 22 نمبر گیٹ سے داخل ہوں گے، اپنی بائیں جانب جائیں، سب سے پچھلا کارپٹ اس کو اٹھائیں، وہاں پہ ایک علامت ہے، یہ اس باغ کا بئر ہے، وہ باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ بیرحا، اس کا بئر وہاں پہ موجود ہے، اور وہ علامت بھی آج بھی موجود ہے، کسی کام کرنے والے سے بولیں وہ بیرحا کی علامت دکھاؤ، وہ کارپٹ اٹھا کے دکھا سکتا ہے آپ کو، اگر کوئی اتنا نہ ہو، رش وغیرہ نہیں ہوگا تو آپ پوچھیں گے وہ دکھا بھی دے گا، وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے بیٹھنا، اور حضرت ابو طلحہ کو اسی وجہ سے پسند تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ سے پسند تھا کہ اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں ہے، اس کا وہاں پہ سرسبز ہونا، وہاں پہ درخت ہونا، وہاں کا ماحول، وہاں پہ پانی، وہ چیز حضرت ابو طلحہ کو جب سنی، دے دی، اللہ اللہ صدقے پہ دے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کا مال سب سے بہترین مال تھا، اس کو وقف کر دیا، صحابہ کرام سبحان اللہ، مثال کہیں نہیں ملتی صحابہ کرام کے عمل جیسی، یہاں پر بھی وہ کھانا کھلاتے ہیں، کھانے کی قلت ہو جایا کرتی تھی مکے میں، مکے زرعی نہیں تھی وہ زمین، باہر سے آتا تھا، تو وہ یطعمون الطعام، کھانے کھلانے کی اہمیت، علی حبہ، اس وقت جب بھوک ہو، اس کے علاوہ کھانا کوئی نہیں ہے، اور کوئی آیا دے دیا، اس بارے میں آتا ہے، ایک آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ان کو بیمار تھے، شدید بیمار تھے، اور ان کو ان انگوروں کی طلب ہوئی، اپنی بیوی سے کہہ کر انہوں نے کہا، تو بیوی کو جب پتا چلا کہ ان کو انگور کھانے ہیں، تو انہوں نے بندہ بھیجا، جاؤ جا کے انگور لے کے، وہ کہتے ہیں انگور کا خوشہ پکڑا اس نے، جب اس نے انگور کا خوشہ پکڑا تو سوال کرنے والا پیچھے پیچھے اس کے ہو لیا، اس بندے کے جس کو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ جائیں، چلے گئے، اچھا اب جاتے ہیں کہ خوشہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضرت عبداللہ بن عمر تک پہنچتا ہے وہ خوشہ، وہ کہتے ہیں کہ بندہ داخل ہو گیا، کہتے ہیں مجھے کچھ، تو وہاں پہ اعلان کر دیا، السائل السائل، مانگنے والا آ گیا، مانگنے والا آ گیا، کہتے ہیں یہ دے دو اس کو، اس حالت میں جب شدید اس کی طلب تھی، انہوں نے پھر زوجہ نے کہا کہ یہ لو، جا کے پھر لے کے آؤ، وہ پھر سائل پیچھے ہو لیا، گھر پہنچے تو اس نے پھر کہا مجھے دے دو کچھ، انہوں نے کہا السائل السائل، مانگنے والا آ گیا، مانگنے والا آ گیا، وہ کھانے لگے تھے، جیسے ہی کھانے لگے اس کا یہی عطا کر دو، اعطوه فاعطوه، وہ دے دیا اس کو، تیسری دفعہ پھر اس نے یہ کام کرنے کی کوشش کی، تو ان کی زوجہ نے اس کو پکڑ لیا سختی کے کہ پھر نہ کرو، دے دیا ٹھیک ہے لیکن یہ اب ان کو کھانا ہے، یہ ہے وہ یطعمون الطعام علی، ایک لمحے کے لیے، اچھا یار اب اپنے لیے منگوا، ایک دفعہ دے دیے ہے نا، اب اپنے لیے منگوایا ہے، دل ہے شاید فوت ہو جائیں، بیماری اس طرح کی شدید بیماری چل رہی ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن علی حبہ، مسکینا مساکین کو، یتیما یتیموں کو جن کے والدین فوت ہو گئے، واسیرا، اور قیدیوں کو، اب یہاں پہ کچھ علماء نے کہا قیدی سے مراد مومن قیدی ہیں، کچھ نے کہا نہیں یہ عام ہے، مومن اور غیر مومن ان کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس غزوہ بدر اس کی مثال موجود ہے، کہتے ہیں صحابہ کرام شدید بھوک ہونے کے باوجود کھانا قیدیوں کو دے دیا کرتے تھے، یعنی اس کے علاوہ نہیں ہے، لیکن ان کو کھلا دیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ شدید بھوک ہوتی، لیکن صحابہ کرام کھانا دے دیا کرتے، قیدیوں کو دے دیتے، اور پھر جو حسن اخلاق تھا صحابہ کا اور مسلمانوں کا ان قیدیوں کے ساتھ، اس نے بھی پھر ایک مثال قائم کی کہ کس انداز سے انہوں نے وہ پیش آئے قیدیوں کے ساتھ، وہ یہ چیز پھر آتی ہے کہ
طعام اور کھانا کھلانا، ان لوگوں کو کھانا کھلا دینا چھوٹی چیز نہیں ہے. انما نطعمکم، بے شک ہم کھانا کھلاتے ہیں تمہیں، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید، ہمیں نہیں چاہیے، منکم، تم سے، جزاء، اس کی کوئی جزا، ولا شکورا، اور نہ ہی شکر چاہیے. یہ بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اس کی وجہ ہے انسان ہم تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں، یار تو بندہ شکریہ ہی ادا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا. اس لیے سب سے مخلص چیز وہ ہے کہ انسان کسی کو عطا کرے، عطا کر کے بالکل بے پرواہ ہو جائے. ہمیں دل میں چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یار بندہ ایک دفعہ ہی شکریہ ادا کر دیتا ہے، ہمارے دل میں وہ چیز بیٹھتی ہے. ہم نے یہ تربیت کرنی ہے اپنی. جنت چاہیے نا، لا نرید منکم جزاء، کوئی جزا نہیں چاہیے، ولا شکورا، اور نہ ہی تمہارا شکر چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہیے. انبیاء کا بھی یہی معاملہ رہا. انبیاء آتے، ان کو دعوت دیتے اور یہ کہتے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، لا نسألکم علیہ اجرا، تم سے ہم کسی اجر کا سوال نہیں کرتے. اور یہ چیز کفار کو بڑا برا لاجواب کرتی کہ بھئی یہ کیا کیا مسئلہ ہے، ان کو اور کیا جواب دیں آگے سے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا اسی معاملے بڑا سخت لاجواب کیا کاف صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں اچھا جی جادوگر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور پھر معاملات آگے ہوتے. آگے انشاءاللہ وہی بہت ساری جنت کی آگے صفات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلی دفعہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے، اور اگلی دفعہ انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا. اس صورت کے اندر جنت کی جو صفات موجود ہیں سبحان اللہ، اس پہ ہم اگر سوچیں بہت زبردست صفات موجود ہیں. ہمیں صحیح دنیا سے بے رغبت کرنے والی صفات ہیں. انسان اس ضرورت کو دہرائے، بار بار پڑھے، ترجمہ یاد کر لے، اور جب پڑھے تو انسان کے ذہن میں وہ صفات دوڑیں، چلے وہ چیز انسان کے ذہن میں. اچھا، یہ جو مقام ہے ہمارا، یہاں جہاں پہ درس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ چیزیں منظور ہوتی ہیں. یہاں پر وہ ہمیں 2 مہینے کا کچھ وقت دیا گیا تھا کہ آپ 2 مہینے کے لیے یہاں پر کریں، اس کے بعد وہ واپس بطحہ ملک فہد والی جو برانچ ہے اس پہ چلے جائیں. اب امید آج بھی میرے دل میں یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے. اب مجھے ایسا حقیقت نہیں پتا، دل میں یہی بات ہے کہ وہیں پہ جائیں. بڑا لمبا عرصہ وہاں پہ درس ہوتا رہا، اور یہی ہے کہ اگر وہ تجدید ساری ہو جاتی ہے تو ہم واپس وہیں چلے جائیں. لیکن ابھی انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم پھر اس کو بھی خالی کر رہے ہیں، تو اب آپ لوگ یہاں سے بھی منتقل ہو جائیں. تو جو بطحہ کا مرکزی خیمہ ہے وہاں پر، جالیات بطحہ، وہ تقریباً سب نے دیکھا ہوگا، خمسہ عمارہ کی پچھلی طرف ہے، خمسہ عمارہ کی. جی بالکل، فلپینی مارکیٹ کے اندر وہ خیمہ ہے. اس خیمے کے اندر وہ انشاءاللہ لوکیشن شیئر کر دی جائے گی. اب انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ کر لیں. اب اس میں تھوڑا سا مسئلہ وہاں پہ پارکنگ کا ہے. رش جو ہے وہ نہیں ہوگا، جمعہ کا دن صبح کا وقت ہے، رش نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن پھر بھی شاید کچھ پارکنگ کا مسئلہ ہو، تو کہتے ہیں کہ پیچھے غرابی روڈ ہے، وہاں پہ گاڑی پارک کر کے 2 منٹ کی وہاں پہ چل کے 2 منٹ کا آنا ہے. تو وہ انشاءاللہ خیمے تک، کہتے ہیں اس خیمے کو بھی تھوڑا انہوں نے اس کی ہے رینوویشن، تھوڑی سی کی ہے، کچھ توسیع وغیرہ کی ہے کہتے ہیں. نئی بلڈنگ اپوزٹ، نئی بلڈنگ بنائی ہے، نئی بلڈنگ ہے اس خیموں کے اپوزٹ، وہ کہہ رہے ہیں نئی بلڈنگ ہے. تو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ اس کی لوکیشن وغیرہ شیئر کر دی جائے گی، اور اعلان بھی انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ اس پہ ہوگا. وہ اس جمعے سے ہی کہہ رہے تھے. ان سے اللہ تعالیٰ خیر عطا کرے. ہمارے بھائی عبد الرحمان، انہوں نے بڑی محنت اور جدوجہد کی، اور ساتھ انکل اشفاق، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے. یہ خبر ہمیں پچھلے جمعے کو ملی یا ہفتے کو ملی، اور یہ اسی وقت آ گئے جالیات. یہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے، اسی وقت جالیات آ گئے، اور وہاں سے اس وقت سے وہ چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے کدھر جانا، کس طرح جانا. تو آپ لوگ لازمی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزائے خیر عطا کرے. فرسٹ فلور پہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ اس میں کلاس روم ہے، وہاں پہ انشاءاللہ جگہ سب کو آئی تھنک اندازہ ہو گیا ہے کون سی جگہ. وہ بڑا معروف، وہاں پہ بڑی اسکرین لگی رہتی تھی ہر وقت، اور فلپینی مین مارکیٹ کے اندر وہ ایک خیمہ ہوا کرتا تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ ہے اس کے اپوزٹ، تو انشاءاللہ اس بلڈنگ کے اندر بھی باذن اللہ اگلی جمعے سے درس ہوگا.
تو وہ اللہ تعالیٰ جائے خیر عطا کرے، اس دفعہ انہوں نے تھوڑی اجازت دے دی، ورنہ وہ کہتے تھے کہ اسی دفعہ سے اب آپ بدلیں اپنی جگہ تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اچھا، سوال یہ ہے یہاں پر اس طرح ہے کہ تشہد میں بیٹھنے پر نگاہ کہاں رکھنی چاہیے؟ عام طور پہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری نگاہ پوری نماز میں سجدے کے مقام پہ ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ یہ اس وقت ہے جب ہم کعبے سے دور ہیں۔ جب ہم کعبہ کے قریب ہیں تو ہم کعبے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری توجہ درمیان میں، اگر کعبے اور آپ کے درمیان زیادہ فاصلہ ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ میری توجہ بھٹک رہی ہے، بار بار درمیان میں کچھ چیزیں مجھے نظر آ جاتی ہیں، کوئی بچہ نظر آ جاتا ہے، کوئی پولیس والا، کوئی بار بار، تو اس صورت میں انسان کی اگر توجہ بھٹک رہی ہے تو انسان واپس اپنی سجدے کے مقام پہ اپنی نگاہ کر لے۔ اور اگر بعید ہے، دور ہے، بہت زیادہ دور ہے، جس طرح ہم یہاں پر ہیں، تو اس حالت میں ہم آسمان کی طرف اوپر دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے اپنی نگاہ سجدے کے مقام پہ رکھنی ہے، چاہے وہ رکوع کی پھر صورت ہو، یا وہ تشہد کی صورت ہو، یا وہ پھر قیام کی صورت ہو، جو سی بھی صورت ہے، ہم نے اپنی نگاہ اس کی طرف رکھنی ہے، سجدے کے مقام کی طرف رکھنی ہے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے یا چھوڑنے چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت الصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، اس کے اندر متعدد صحابہ نے اس صفت کا ذکر کیا، اس نماز کی صفت کا، تو اس کے بارے میں یہی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یرسل یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیتے تھے، آزاد چھوڑ دیتے تھے، اس کو باندھتے نہیں تھے، اس کو واپس نیچے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کچھ احادیث کے اندر آتا ہے واپس باندھنے کا، لیکن جمہور اسی پر ہے کہ اس کو ہاتھ چھوڑنے کا زیادہ ارجح اور زیادہ صحیح احادیث جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ دینے کی آتی ہیں، کہ آپ اب بندہ ہاتھ اپنے چھوڑ دے، نیچے کر دے، اور اس کے بعد پھر جب انسان سجدے میں جا رہا ہے تو انسان سجدے میں جائے، اور وہ مقام ہے کندھوں کے ساتھ برابر رکھ کے انسان نے اب سجدہ کرنا ہے، ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھ کے۔ والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.